اللہ کی ذات پر سب سے بڑی گواہی میرے حضور ہیں، اور ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اتنا تیقن ہے، صوفیہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے وجود کا اتنا یقین نہیں جتنا رب کے وجود کا یقین ہے۔ تو یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ مصطفیٰ کریم کی ذات سے پیدا ہوا۔ اعلیٰ حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے۔ ایک ایسی ذات کو مان لیا، اور دیکھیے میں اور آپ گناہگار لوگ ہیں، لیکن کتنا یقین ہے خدا کی ذات پر؟ ماہ سیام میں دیکھنے کو ملتا ہے، کڑکتی دوپہر، برستی گرمی، زبان کانٹا، حلق خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، مکفل، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس ذات پہ اتنا یقین پیدا کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کے کہنے پہ پیدا ہوا۔ آئیے اس پر ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ سوا نامی ایک شخص نے گھوڑا پکڑا ہوا تھا اور حضور کی نظر پڑی تو فرمایا یہ بیچتے ہو؟ پسند آ گیا۔ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں، کتنے کا؟ اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ فرمایا کہ تم رکو، میں اس کی قیمت لے کے گھر سے آتا ہوں۔ حضور قیمت لینے گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں کھڑے ہو؟ کہا مسلمانوں کے نبی سے میں نے سودا کیا، یہ گھوڑا بیچا ہے۔ وہ قیمت لینے گئے تو اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ پیسے لے لو۔ کہا میں تو سودا کر چکا ہوں۔ کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آئیں گے تو مکر جانا۔ اتنے میں حضور قیمت لے کے پہنچ گئے تو حضور نے کہا کہ لے لو قیمت اور گھوڑا مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں، حضور کہے میں نے ابھی خریدا ہے، وہ کہے میرا سودا ہی نہیں ہوا۔ لوگ جمع ہو گئے، ہجوم بن گیا۔ تو جب ہجوم اور رش پیدا ہوا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہی ہیں، امین بھی یہی ہیں، لوگوں پہ فیصلہ ڈالا تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس نے بات کا رخ بدلا، کہ حضرت دو آدمیوں کے مابین نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت کیسے فیصلہ کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت کا تو فیصلہ یہ ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا پھر فیصلہ اسی کے مطابق کر لیتے۔ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ میں نے گھوڑا خریدا، تو کوئی گواہ لے آئے، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ کی شریعت کے مطابق میرے اوپر قسم دینا بنتا ہے۔ میں قسم دے دیتا ہوں کہ میں نے نہیں آپ کو بیچا۔ اب مکر گیا تھا، اس کے لیے قسم دینا بھی کیا مشکل تھا۔ اتفاق ایسا تھا جب سودا ہوا تھا تو کوئی موقع پہ گواہ موجود نہیں تھا، اچانک سودا بن گیا۔ تو اس نے کہا آپ گواہ لے آئیں یا پھر مجھ سے قسم لے لیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس نے قسم طلب کی تو ظاہر ہے موقع پہ گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ اس نے جب گواہ طلب کیا تو گواہ تو تھا نہیں، تو حضرت وہ بالکل تیار کھڑا تھا کہ اب یہ کہیں کہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں اور میں قسم دے دوں۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا اس سوا نامی منافق سے کہ کیا تو جو ہے وہ گواہی طلب کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی طلب کرتا ہوں۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے اور جتنی قیمت حضور بتا دے اتنے میں سودا ہوا ہے۔ اس نے مفت تو دیا نہیں تھا، قیمت اس نے اپنی مرضی کی پہلے ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اب لوگوں کا پریشر، ہجوم تو پھنس گیا تھا، تو نکلنے کا راستہ اس نے جو ہے وہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، جی مجھے گواہی چاہیے تھی، گواہی مل گئی۔ حضور نے قیمت دی، اس نے گھوڑا پکڑا دیا، حضور نے گھوڑا پکڑا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے بلایا، کہا خزیمہ گھوڑا بھی مل گیا، بات بھی سچی، لیکن تم نے کیسے گھوڑا دے دیا، تم گواہی دے دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کہنے لگے حضور گھوڑا کیا ہے؟ آپ کے کہنے پہ رب کی گواہی نہیں دے دی، جنت اور دوزخ کی گواہی نہیں دے دی۔ آپ نے کہا تھا رب ہے تو ایک ایسے وجود کو مان لیا جو فہم و ادراک سے بھی والا ہے۔ جنت دوزخ کا کہا تو ہم نے مان لیا، تو گھوڑے کا بھی تو آپ ہی کہہ رہے تھے، تو یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، جانے والوں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت دو گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا۔ خو کرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر۔ اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر حضور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو توحید کی بات تو کرتے ہیں لیکن ذات رسالت مآب کو کسی نہ کسی زاویے سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میرے سمیت جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے باپ کو باپ مانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ صرف ایک گواہی ہے، ماں کی گواہی۔ ہر بندہ اپنی ماں کی گواہی کے اعتبار پر اپنے باپ کو باپ مانتا ہے، اور جو اپنی ماں کو جھوٹا قرار دے دے اور ماں کا انکار کر دے تو وہ اپنے باپ کو باپ کیسے کہہ سکتا ہے؟ باپ کو باپ ماننے پر صرف ایک گواہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریعت نے عورت کی آدھی گواہی رکھی ہے، میں کہتا ہوں یہاں گواہی دیکھو عورت کی، اس گواہی پہ باپ بنتا ہے، پھر نسب ثابت ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ سارے اس کی وراثتیں بٹتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں۔ عورت اتنی معتبر ہے کہ وہ کہہ دے تو اس کی گواہی پر کوئی کسی کو باپ مان لیتا ہے، تو ہر کوئی اپنے باپ کو باپ مانتا ہے ماں کی گواہی پر۔ اگر ماں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو خدا کو مانتے ہیں خدا محمد عربی کی گواہی پر۔ فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون